رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، آج کا فیضان رمضان سے درس سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں ان کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خدا عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک ناک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں، میری مدد کرے۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے کرم والے، رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس مردے کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اس کی حفاظت مت کیجیے، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزہ تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں ملوث رہتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے پروردگار تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری اشک باری کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اللہ پاک کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل قبور سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حقائق پیش نظر، چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ شریف کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ یا میں تمہیں اپنی خبر بتاؤں؟ آپ فرمانے لگے، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے سنا، ایک قبر نے پکار کر قبر کے اندر سے ایک مردے نے بولا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی آواز سنی اور کہنے والے نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے،
ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھال ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پہ آ گئی اور ہماری نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے اعمال کیے اس کو ویسے پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ گزشتہ دونوں حقائق میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار سبق ہے۔ جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اترتا ہے، اس وقت آنکھیں بند ہونے کی بجائے حقیقت میں کھل جاتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدا ذوالجلال عز و جل کے دیے ہوئے مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دن دولت پیچھے چھوڑ آتے ہیں اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ورثہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کرے، مگر مرنے والا اگر حرام اور ناجائز مال مثلا گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی، ویڈیوز گیم کی دکانیں، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوئے کا اڈا، ملاوٹ والے مال کا دھوکے بھرے ہوئے کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑ آیا تو اس مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ قبر کا بھیانک ناک منظر نامی حقائق میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیے گئے۔ اس سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں فٹ بال وغیرہ گیم وغیرہ کھیلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ اس طرح یہ بد نصیب خود کو عبادت سے محروم رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کا نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والے۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور رہتے ہیں۔ خود کھیلنا تو درکنارہ، ایسے کھیل تماشے دیکھنا بھی جائز نہیں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، ہم نے سنا اس درس کے اندر کہ حضرت مولانا کائنات علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی 2 حقائق۔ تو انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ درس ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے راتوں میں بھی ادب و احترام کے ساتھ عبادت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔